سامعین دی قدر، سامعین دی وقار، بزرگ و عزیز ساتھی، ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے۔ اگر اس زندگی کو با مقصد گزار لیا تو آگے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر بے مقصد گزارا تو آگے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی وہی ذات ہے جس نے جینے اور مرنے کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون میرے پاس اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ عزیزو، جینا اور مرنا اسی زندگی میں ہے۔ اس سے پہلے جو ہمیں زندگی حاصل تھی اس میں بھی مرنا نہیں تھا، اور اس زندگی کے بعد جو زندگی ملے گی اس زندگی میں بھی مرنا نہیں ہوگا، اور مرتا صرف ہمارا یہ جسم ہے، روح نہیں مرتی۔ علم العقائد کے ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسلمان کا ایک عقیدہ ذکر کیا۔ کسی شاعر نے ان کی اس بات کو ایک شعر میں نقل کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ نکتہ سیکھا ہے میں نے ابو الحسن سے، روح مرتی نہیں بدن سے مر جاتے ہیں۔ یعنی صرف ہمارا بدن مرتا ہے، روح کو اللہ نے جس وقت سے پیدا کیا ہے اس وقت سے وہ زندہ ہے، اور ابد الاباد تک وہ زندہ رہے گی۔ مرتا صرف ہمارا یہ جسم ہے، اور یہ جسم بھی صرف اسی زندگی میں مرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی وقت سے اللہ کی ذات نے تمام انسانیت کی ارواح کو پیدا کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے ان کی ساری ذریت کو نکالا، اور پھر اپنی معرفت کی پہچان کروائی۔ پوچھا الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو ساری کی ساری خلقت نے، ساری مخلوق نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، قالوا بلا وربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ ہمارا اور کون رب ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہماری ارواح پیدا ہو گئی تھی، اللہ رب العزت کی ذات نے ہماری ان ارواح کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا۔ پھر جس وقت اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجوں، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات اس انسان کے ماں کی رحم میں جسم کو بناتے ہیں، اس کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں۔ جب مکمل ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات فرشتے کے ذمے لگاتے ہیں، وہ اس روح کو لوح محفوظ سے اٹھاتا ہے اور پھر اس جسم کے اندر منتقل کر دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں انسان اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ ہو جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد 4 مہینے اور اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس دنیا کے اندر واپس اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جتنا اس کے لیے مقدر ہے اس دنیا کے اندر وہ رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ اس دنیا میں مرتا ہے، اس کی جو روح ہے اس جسم سے اس کو نکال کے پھر اس روح کو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بندہ نیک ہوتا ہے اس کی یہ روح میرے عزیزوں علیین کے اندر چلی جاتی ہے، اگر یہ انسان برا ہوتا ہے اس کی یہ روح سجین کے اندر چلی جاتی ہے۔ باقی جو ہمارے پاس اس کی باڈی بچتی ہے، اس کا جسم بچتا ہے، ہم اس جسم کو اسی مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جسم تو اسی مٹی سے پیدا ہوا تھا، اسی مٹی کے اندر تو رہا ہے، اب ہم تمہیں اس مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا تو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، پھر یہ جسم اس مٹی کے اندر جب تک میرا اللہ کی ذات چاہے گی اس مٹی کے اندر یہ مٹی بن کے رہے گا، پھر جب اللہ کی ذات اس کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ان کے اس سور کے نتیجہ میں اس مٹی سے جسم یوں اگ آئیں گے جس طرح کے زمین پر آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سبزہ اس زمین سے اگ آتا ہے۔ پھر وہی جو روح اس آدمی کے اس جسم سے نکل کر آگے چلی گئی تھی، پھر اس روح کو واپس لایا جاتا ہے، اس جسم کے اندر دوبارہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی۔ اسی کے متعلق اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں ہر جو جسم سانس لیتا ہے اس جسم نے اس دنیا سے مرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرتا صرف یہ جسم ہے اور مرنا صرف اس دنیا کے اندر ہے۔ اس دنیا سے پہلے جو ہماری روح موجود تھی اس وقت بھی اس پر موت نہیں تھی۔ ہم اس دنیا کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے اس کے بعد پھر ابد الآباد تک زندگی ہی زندگی ہے، پھر اس کے بعد مرنا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کیوں نہیں مرتے؟ اس دنیا کے اندر کیوں مرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہمیں زندگی دی گئی یہ زندگی بھی عارضی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر اس جسم کو زندہ اور مارتے اس لیے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہارا امتحان کر لیں، تم میں سے کون ہمارے پاس آتا ہے امتحان کے اندر کامیاب ہو کر آتا ہے، کون ہے جو اس امتحان کے اندر ناکام ہو کر آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا یہ نہیں ہے۔ دار الجزا مرنے کے بعد دوبارہ جب اٹھیں گے وہ دار الجزا ہوگا۔ لہٰذا ہم اس دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے اعمال کریں گے ان میں سے سب کا میرے بھائیو عمل اجر اس دنیا کے اندر نہیں ملے گا۔ کچھ اعمال کی بھلائی، کچھ اعمال کا فائدہ اس دنیا کے اندر ملے گا، لیکن مکمل طور پر جو نیک اعمال ہم کریں گے ان کا بدلہ ہمیں آخرت کے اندر ملنے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص برے اعمال کرتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے تھوڑا بہت عذاب اس دنیا کے اندر اس کو چکھنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت عذاب اس کو ملتا ہے، لیکن مکمل عذاب اس کو اس دنیا کے اندر نہیں۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے وہاں اس کو اس کا پورا عذاب دیا جائے گا، پورا بدلہ اس کو وہاں دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تم دنیا کے اندر جو اعمال کرتے ہو ان اعمال کا بدلہ اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد جب قیامت والے دن تم کھڑے ہوگے وہاں پر تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی انسان کہے کہ اللہ پورا بدلہ دنیا کے اندر کیوں نہیں مل جاتا؟ اللہ کی ذات نے اس کو خود جواب دیا، فرمایا فما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ جو دنیا ہے یہ صرف چند دن کا نفع حاصل کرنے کی جگہ ہے،
یہاں پر صرف ہم نے چند دن نفع حاصل کرنا ہے، یہاں ہم نے رہنا نہیں ہے۔ اگر ہم ہمیشہ رہتے، ہمیں اس کا بدلہ بھی اس دنیا کے اندر دیا جاتا۔ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے اے نہیں ہیں، یہ عارضی زندگی اللہ کی ذات ہمیں دیتی ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر تھوڑا سا ہم نے نفع حاصل کرنا ہے، پھر یہاں سے ہم آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، آخرت بہت بڑی ہے، آخرت کا صرف ایک دن قرآن کہتے ہیں کَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، دنیا کے 1000 سال ہوں، آخرت کا صرف ایک دن بنتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کسی بندے کو اگر 100 سال کی زندگی بھی عطا فرما دے، آخرت کے ایک دن کے بدلے میں میرے بھائیو صرف 10واں حصہ بنتا ہے، تو ایک دن کا 10واں حصہ بھی دنیا کے اندر بندہ نہیں رہتا۔ آپ آخرت کی پوری زندگی کا حساب لگائیں، پھر دنیا کو اس کے ساتھ تناسب نکالیں، آپ کا ایک منٹ کا بھی نہیں بنے گا۔ گویا آپ اس دنیا کے اندر ایک منٹ کے لیے رہنے آئے ہیں، تو پھر اس دنیا کے اندر تمہیں بدلہ کیوں دیا جائے؟ بدلہ جو تمہیں ملنا ہے وہ آخرت کے اندر ملنا ہے، وہی دار الجزا ہے، وہیں پر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر وہاں اچھے عمل کیے فمن زحزح عن النار، اگر یہ جہنم سے بچ گیا بہت بڑا کامیاب ہو گیا، اگر جہنم اس کا مقدر ہے تو پھر یہ ناکام ہی ناکام ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حدیث میں سمجھایا، فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی ایک کھیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ میں سے اکثر کا تعلق کھیتی باڑی کے ساتھ ہے، آپ اس حدیث کو بڑی اچھی طرح پہچان سکتے ہیں۔ آدمی اپنی زمین میں جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہے، اس کے بعد میرے بھائیوں اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد جب بیج ڈالتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت بھی اس پر لگاتے ہیں، میرے بھائیوں اس پر اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں۔ 4-5 مہینوں کے بعد میرے بھائیوں اس کی گندم پک کے تیار ہو جاتی ہے، اس کو کاٹتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، بوریوں میں بھر کے اپنے گھر کے اندر لے کر آ جاتا ہے۔ اب گندم گھر میں موجود ہے، میرے بھائیوں پورا سال اس گندم سے یہ نفع حاصل کرتا رہے گا، اس کو کسی سے گندم مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کسی سے وہ اپنا کھاتا پیتا رہے گا۔ بعینہ ہی ایسے ہی میرے بھائیوں ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں کھیتی کی شکل میں یہ اعمال عطا فرمائے ہیں۔ ہر بندہ اپنی اس دنیا کے اندر کھیتی کر رہا ہے، بیج بو رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اگر اس نے یہاں پر اچھی دیکھ بھال کر لی، اپنی کھیتی اچھی طرح تیار کر لی، جب اس دنیا سے منتقل ہو کر آخرت کے اندر جائے گا، وہاں بجا کر اس نے اس دنیا کی اس کھیتی کو میرے عزیزوں کاٹنا ہے۔ اگر دنیا میں اچھی کھیتی اگا کر گیا تھا، اچھی کھیتی کر کے گیا تھا، وہاں اس کو نفع ہوگا، وہاں اس سے نفع حاصل کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اگر اس دنیا کے اندر اس نے وقت ضائع کر دیا تھا، کھیتی نہیں اگا سکا، بیج نہیں ڈال سکا، دیکھ بھال اس کی نہیں کر سکا، تو آخرت کے اندر یہ کھیتی نہیں کاٹ سکے گا، وہاں پر اس کے لیے میرے بھائیوں پھر خسارہ ہی خسارہ۔ آخرت کی زندگی کے متعلق اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنۃ الفردوس نزلا، کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے گئے انہوں نے ایمان بھی لایا، اچھے عمل بھی کیے۔ میرے عزیز، آج کا مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے صرف ایمان لانا کافی ہے، زبان سے صرف کلمہ پڑھ لینا یہ کافی ہے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو ایمان اور عمل صالح کا جو تعلق ہے وہ جولی دامن کا ساتھ ملے گا۔ قرآن میں جہاں پر بھی اللہ کی ذات نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمان ہے عمل نہیں ہے پھر بھی جنت نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیوں اگر عمل ہے ایمان نہیں تو پھر تو جنت کے قریب بھی یہ نہیں جا سکتا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ کی ذات نے ایمان کا تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور پھر اس ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات نے عمل کا ذکر کیا، فرمایا وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ یہ ایمان اور عمل کے درمیان اللہ رب العزت کی ذات واو لے کر آئے ہیں۔ علماء جانتے ہیں واو جمع کے لیے آتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل بھی ہو، جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوگی پھر انسان کامیاب ہوگا۔ آخرت میں اللہ دے گا کیا اس کو؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا،
جنت کے جو باغ ہیں اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو جنت کے گارڈن، جنت کے باغات عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو جنت کے باغات کیسے ہیں، جنت کیسی ہے؟ میری یہ عقل ناقص، میری سوچ ناقص اس جنت کا پورا سوچ نہیں سکتی، اس کو پورا یہ بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ذات نے جیسے اس جنت کو بنایا ہے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر وہ جنت سمجھ میں آئے گی، حقیقی طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اتنا اللہ نے فرمایا ہے جنت باغات کی شکل میں ہے، اس کے اندر باغات ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، جس کو اللہ کی ذات نے دنیا کے اندر پیسہ دیا ہوتا ہے وہ اپنے لیے محلات تیار کراتے ہیں، محلات کے اندر بڑے بڑے وہ باغات لگاتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے باغات کو دیکھا ہوگا، باغات لگاتے ہیں، لمبائی کے اندر میرے بھائی وہ درخت لگاتے ہیں، ارد گرد سرسبز و شاداب جو ہے وہ سبزہ لگاتے ہیں، درمیان میں چھوٹی چھوٹی وہ نہریں جاری کرتے ہیں، نہروں کے ساتھ ساتھ میرے بھائی راستے ہوتے ہیں، ان راستوں پر چلتے ہوئے وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے جاتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ یہ میرے باغات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بھی انسان کے لیے جنت کے اندر باغات تیار کیے ہیں، ایسے باغات ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نیچے تو باغات کی نہریں نہیں بہ سکتی ہوتی، علماء نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ جس طرح انسان دنیا کے اندر نہر جاری کرتے، اس کے اس سائڈ پر درخت لگاتے، جب ساتھ چلتا ہے دیکھتے ہیں اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہ درخت اس نہر کے اندر ہیں، بعینہ ہی ایسے ہی جنت ہوگی، اس کے سائڈوں پر درخت ہوں گے، درمیان کے اندر نہر ہوگی، ساتھ اس کے راستہ ہوگا، آدمی اس راستے پر چلے گا، لطف اندوز ہوگا، یوں محسوس ہو رہا ہوگا جیسا کہ یہ جو باغات ہیں، یہ جو درخت ہیں اس نہر کے نیچے ہیں، نہر کے اندر ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ایسے باغات ملیں گے، ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ باقی اس کی کیا صورت ہے، کیسی وہ جنت ہوگی، انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اتنی بات کی ہے لا یبغون عنہا حولا، جنت ایسی ہوگی انسان چاہے گا نہیں کہ اس جنت سے منتقل ہو کر کسی اور جگہ کے اندر چلے جائے۔ عزیزو اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کی ایک فطرت رکھی ہے، انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو غریب ہیں وہ تو گزارا کرے گا، جس کو اللہ نے 4 پیسے عطا فرمائے ہیں وہ ایک گاڑی لے کر آئے گا، 10 سال اس گاڑی کو چلائے گا، بالکل گاڑی کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس گاڑی سے بندے کا دل اکتا گیا، گاڑی بیچے گا، نئی گاڑی لے کر آ جائے گا، گھر کے اندر اس نے فرنیچر رکھا، بالکل صاف ستھرا قیمتی فرنیچر ہے۔ میرے بھائیوں چند دن گزریں گے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، پھر یہ اس فرنیچر سے یہ اکتا جائے گا، اس فرنیچر کو اٹھائے گا، بازار میں پھینکے گا، نیا فرنیچر لے کر گھر کے اندر لے آئے گا، اس لیے کہ یہ اس سے اکتا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مجبوریاں اگر اس کی نہیں ہیں، وہ اپنے گھر کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے لوگ چھوٹے گھروں کو چھوڑ کر بڑے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں اگر ان کا چند دن رہتے ہیں وہاں سے چھوڑ کر پھر کسی ایسی جگہ میں جاتے ہیں جس کی فضا اور زیادہ جو ہے وہ صاف شفاف ہوتی ہے۔ لوگ گھروں کو بھی تبدیل کرتے ہیں، جو گھروں کو تبدیل نہیں کر سکتے ان کو آپ دیکھتے ہیں وہ چند دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر اس کی فضا اچھی ہو، جو ان کی اکتاہٹ ہو گئی تھی ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کی اکتاہٹ دور ہو جائے۔ انسان کی نیچر یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، انسان ایک چیز سے اکتا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں جنت ایسی ہوگی، ایسی جنت ہوگی کہ بندہ اس سے اکتائے گا نہیں، اس جنت سے پھر کر کسی اور جگہ کے اندر نہیں جائے گا۔ لیکن وہاں پر میرے بھائیوں بیوی کو چھوڑ کر جنت میں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو یہ اپنی مرضی سے تبدیل کرتا رہے گا، اس لیے کہ جو انسان کی نیچر اور فطرت ہوتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر اس کی فطرت یہ تھی، یہ چیزوں سے اکتا جاتا تھا، ان کو تبدیل کرتا تھا۔ جنت کے اندر بھی میرے بھائیوں ان چیزوں کو یہ تبدیل کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو بحسب ضرورت ہو، اگر ضرورت نہیں تو پھر اجازت نہیں ہے، اور بشرط انصاف کرنے کی صلاحیت ہو، اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ضرور اجازت نہیں ہے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ، ایک ضرورت بھی ہو، دوسرا میرے بھائیوں انصاف بھی کر سکتا ہو، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ 4 شادیاں آدمی کر سکتا ہے، اور یہی نیچر میرے بھائیوں جنت کے اندر بھی ہوگا۔
جب بندہ وہاں جنت میں پہنچے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کو 4 نہیں وہاں پر 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں آج کل کے یہ پڑھے لکھے لوگ جہل قسم کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، دین کی ذرا پہچان نہیں، آج کل کی یہ لڑکیاں یہ عورتیں جو میری مرضی میرے جسم والی عورتیں جن کو دین کے بارے میں ذرا برابر بھی پتہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتی ہیں، میرے بھائیوں وہ اس طرح کے سوال کرتی ہیں کہ اگر جنت ایک عورت جو ہے وہ اچھے عمل کر کے جنت کے اندر پہنچ گئی، مرد جنت کے اندر پہنچا، مرد کو تو اللہ رب العزت کی ذات 70 حوریں عطا فرما دے گا، اس عورت کو وہاں جنت کے اندر کتنے مرد ملیں گے؟ میرے بھائیوں شریعت نے ایسی عورتوں کو جواب دیا ہے جنت کو تم چھوڑو، جنت کے اندر تو وہی ہوگا جو اس دنیا کی فطرت ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم اس دنیا کے اندر رہتی ہو، ایک عورت کو اس دنیا کے اندر کتنے خامد کرنے کی اجازت ہے؟ میرے بھائیوں اگر کوئی مسلمان ہے ذرا برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہے، جواب یہی آئے گا دنیا کے اندر عورت صرف ایک خامد کر سکتی ہے، ایک خامد کے موجود ہوتے ہوئے دوسرا خامد اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی یہی نیچر اس عورت کے متعلق آخرت کے اندر بھی ہوگی، جنت کے اندر بھی ہوگی۔ عورت اگر اچھے اعمال کر کے جنت میں پہنچتی ہے اللہ رب العزت کی ذات جنت میں اس کو صرف ایک خامد ہی عطا فرمائے گا، ایک خامد عطا فرمائے گا، باقی اس کے خامد کو اللہ نے جو 70 حوریں عطا فرمائی ہیں اللہ رب العزت کی ذات اس عورت کو ان 70 عورتوں کا میرے بھائی سردار اور ملکہ بنا کے رکھے گا۔ باقی یہ سوال پھر بھی باقی ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ عورت ایک خامد کیوں کرتی ہے؟ ایک خامد سے زیادہ اس کو خامد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ جبکہ مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، عورت کو کیوں اجازت نہیں؟ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی قرآن کے اندر وجہ بیان کی ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهَا لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تم ازدواجی زندگی اس لیے اپناتے ہو، شادی اس لیے کرتے ہو تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ بندہ تھکا ہارا پریشانیاں مصیبتوں کا مارا جب گھر کے اندر آتا ہے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، ساری کی ساری پریشانی ساری کی ساری تھکاوٹ وہ دور ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں اگر ایک عورت ہے اس کے 3 خامد ہوں، اب اس خامد نے اس سے سکون حاصل کرنا ہے، کون ایسا بے غیرت خامد ہوگا جو یہ چاہے بیوی میری ہو، بستر میرا ہو، میرے بستر پر کوئی اور آدمی اس سے فائدہ حاصل کرے؟ کوئی بندہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں عورت کو صرف ایک خامد رکھنے کی اجازت ہے۔ دوسرا آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں آپ ان جھگڑوں کی جڑ میں پہنچیں گے تو وہ صرف 3 چیزیں ہیں، یا تو زن ہے یعنی عورت وجہ بنتی ہے جھگڑے کا، یا میرے بھائیوں زر ہے مال جھگڑے کا ذریعہ بنتا ہے، یا پھر زمین ہے زمین جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دنیا میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان کی جڑ جو ہے یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر ایک عورت ہوگی اس کے 3 خامد ہوں گے تو میرے بھائیوں یہ ہر ایک دوسرے کو یہ چاہے گا میں اس کو ختم کر کے رکھ دوں، یہ کیسے میری ملکیت پر یہ کیسی میری بیوی سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو مارنے کے اندر لگیں گے، ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اس عورت کو کہا کہ صرف تم نے ایک ہی خامد رکھنا ہے، ایک سے زیادہ خامد تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جنت کے اندر بھی اس عورت کا صرف ایک ہی خامد ہوگا، ایک خامد سے زیادہ یہ جنت کے اندر بھی نہیں رکھ سکتی۔ میرے بھائیوں میں نے بتایا کہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان چیزوں سے اکتا جاتا ہے۔ جنت کے اندر بھی اپنی بیوی تبدیل نہیں کرے گا، جنت کے اندر میرے بھائیوں اپنی جو اس کو 70 حوریں ملیں گی ان کو تو یہ تبدیل نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے اندر اور جنت کے اندر جتنی بھی اس کی چیزیں ہوں گی ان سب چیزوں کو میرے بھائیوں یہ ہر ہفتے کے اندر تبدیل کرتا رہے گا۔ اس کی وجہ میرے بھائیوں حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ہفتے جنت میں ایک بازار لگے گا، اس بازار کا نام سوق الحسن ہے۔ میرے بھائیوں اس حسن کا بازار، بیوٹی مارکیٹ، بیوٹی بازار ہفتے کے اندر ایک دن لگے گا، اور اس بازار کے اندر میرے بھائیوں صرف اور صرف
مرد حضرات جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی۔ میرے بھائیو دنیا کے اندر بھی یہی نیچر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے عورت گھر کی ملکہ ہے، اس نے گھر کے امور کو سنبھالنے ہیں، خامد کی ذمہ داری ہے وہ گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کر کے ہے، سب کچھ وہ کرے۔ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ہماری خواتین میرے بھائیو گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ حقیقت میں جو دوسرے مذاہب ہیں ان سے یہ اثر لے رہی ہوتی ہیں، وگرنہ اسلام کا نظریہ یہ ہے عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت نے گھر میں رہنا ہے، باقی سارے کام گھر کے باہر وہ مرد کر کے آئے گا۔ تو جنت کے اندر بھی یہی نیچر باقی رہے گی، یہی فطرت باقی رہے گی۔ بازار کے اندر صرف اور صرف مرد جائے گا، عورتیں اپنے گھر کے اندر رہیں گی۔ میرے بھائیو جب یہ گھر سے باہر نکلیں گے بازار کے جانے کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات ایک بارش، حسن کی ایک بارش برسائے گا۔ اس حسن کی بارش کے اندر یہ عورتیں، یہ اس کی بیویاں میرے بھائیوں نہلائیں گی، اللہ رب العزت کی ذات ان کا حسن دوبالا کر دے گا۔ ادھر یہ خامد، یہ جو لوگ بازار کے اندر پہنچیں گے، حسن کی مارکیٹ کے اندر پہنچیں گے، حسن کے بازار میں پہنچیں گے، وہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے خوبصورت سے خوبصورت صورتیں وہاں کھڑی کی ہوئی ہوں گی، خوبصورت سے خوبصورت شکلیں وہاں کر کھڑی کی ہوئی ہوں گی۔ میرے بھائیو ایک بندہ سوچے گا کہ یہ شکل، یہ صورت بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت صورت یہ مجھے لگ رہی ہے، بس وہ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرے گا، ادھر وہی صورت اس بندے کے اندر منتقل ہو جائے گی، وہی صورت اس بندے کو مل جائے گی۔ وہاں حسن کے بازار میں میرے بھائیوں مارکیٹ میں چل رہا ہوگا، دیکھے گا یہ والا فرنیچر بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، جو جنت میں میرے گھر میں فرنیچر رکھا ہوا ہے وہ فرنیچر اتنا اچھا نہیں ہے۔ بس ابھی یہ سوچے گا یہ فرنیچر یہاں سے اٹھے گا، میرے بھائیوں اس کے گھر کے اندر جا کر منتقل ہو جائے گا۔ یہ سوچے گا یہ قلین جو یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ تو بڑے حسین و جمیل ہیں، جو میری جنت کے حسین، میرے جنت کے جو قلین ہیں وہ قلین اتنے اچھے نہیں ہیں۔ بس یہ ابھی سوچ رہا ہوگا یہاں سے وہ قلین اٹھیں گے، میرے بھائیوں اس جنت کے اندر جو اس بندے کی جنت ہوگی عمل کے مطابق جو اس کو ملی ہوئی ہوگی، میرے بھائیوں وہاں جا کر یہ قلین جا کر بک جائیں گے، اور یہ انسان، یہ آدمی حسن کی مارکیٹ سے جب واپس اپنی جنت کے اندر داخل ہوں گے، اپنی بیویوں کو یہ دیکھیں گے 70 حوریں اور ایک دنیا کی جو بیوی جو ان کی سردار ہے ان کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ بھائی جس وقت ہم تمہیں یہاں سے چھوڑ کر گئے تھے اس وقت تو تمہارے اوپر اتنا حسن نہیں تھا، تم اتنی خوبصورت نہیں تھی، اب یہ تمہارا حسن اتنا دوبالا اور نرالا کس طرح ہو گیا؟ وہ کہیں گی جس وقت تم یہاں گھر سے نکلے تھے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر حسن کی بارش کی تھی، ہم اس حسن کی بارش کے اندر ہم نے نہلایا ہے، ہم نہائی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ پھر وہ سوال کریں گی، کہیں گی اے میرے سر کے تاج، تم بھی تو جب گھر سے نکلے تھے اتنے حسین تو تم بھی نہیں تھے، اتنے خوبصورت تم بھی تو نہیں تھے، اب یہ اتنا حسن لے کر تم کہاں سے آ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے ہم بیوٹی مارکیٹ میں گئے تھے، ہم حسن کے بازار میں گئے تھے، وہاں پر ہمیں یہ والی صورت، یہ والا حسن ہمیں پسند آیا، اللہ رب العزت کی ذات نے وہی حسن ہمیں عطا فرما دیا۔ تو میرے بھائیو جب جنت ایسی ہے، آدمی جس طرح کی صورت چاہے گا، جس طرح کا حسن چاہے گا، ہر ہفتے اپنے اس حسن کو تبدیل کرتا رہے گا۔ جب بیویاں ایسی ہوں گی ہر ہفتے میرے بھائیو ان کا حسن دوبالا ہوگا، ان کے حسن کے اندر تبدیلی ہوگی۔ جس جنت کے اندر یہ رہ رہا ہے میرے بھائیو اس کے جتنے ساز و سامان ہیں، اس کے جو فرنیچر ہیں، اس کے جو قلین ہیں، اس کے جو برتن ہیں، جو کچھ وہاں پر موجود ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، پتہ نہیں وہ کس طرح کا ہوگا۔ جب جنت میں پہنچیں گے وہاں جا کر پتہ چلے گا وہ کس طرح کا ہوگا۔ ہر ہفتے میں جب بندہ ان کو تبدیل کرتا رہے گا اور وہ تبدیل ہوتے رہیں گے تو لا یبغون عنہا حولا، تو پھر یہ کیوں چاہے گا کہ وہ اس جنت سے منتقل ہو کر کسی اور جنت کے اندر یہ چلے جائے؟ اس قدر اللہ کی ذات اس کو خوبصورت جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جنت میں بیٹھا ہوگا، دل میں خیال آئے گا کہ میں نے گلاب جامن کھانا ہے، فوراً میرے بھائیوں غلمان جو ان کے نوکر ہوں گے اس کے سامنے میرے بھائیوں جو گلاب جامن ہیں وہ پیش کر دیں گے۔ یہ گلاب جامن اٹھائے گا،
اس کو کھا لے گا اور پھر کہے گا کہ بھئی گلاب جامن تو میں نے کھا لیا ہے، اب مجھے لڈو چاہیے، مجھے لڈو کھلا دیا جائے۔ میرے بھائیو یہ غلمان پھر ایک لڈو لے کر آئیں گے، لیکن اس لڈو کی شکل بھی گلاب جامن جیسی ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کی تفریح کے لیے ایسا کریں گے، یہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں لڈو کا کہا ہے، تم پھر گلاب جامن لے کر آ گئے، ابھی تو ہم نے گلاب جامن کھایا ہے۔ تو وہ کہیں گے جناب آپ اس کو کھائیں تو صحیح، یہ لڈو ہے، یہ گلاب جامن نہیں ہے۔ جس وقت آدمی اس کو اٹھا کے کھائے گا، شکل اس کی گلاب جامن کی، لیکن ذائقہ اس کو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ گلاب جامن کو عطا فرما دیں گے۔ آدمی حشاش بشاش ہو جائے گا کہ یہ بھائی جس کو میں گلاب جامن سمجھ رہا تھا، حقیقت میں وہ تو لڈو نکلا۔ قرآن بھی کہتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ رب العزت کی ذات جنت کے اندر ان کو جو رزق دے گا وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوگا، بس شکل ان کی ملتی جلتی ہوگی، لیکن جس چیز کا بندہ سوچے گا ذائقہ اس کو اسی چیز کا ملے گا۔ یہ ملتا جلتا رزق کیوں ملے گا؟ اس کی تفریح کے لیے۔ آپ دنیا بازار کے اندر جاتے ہیں، ایک چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل ایک طرح کی ہے، لیکن آپ جب اس کو کھاتے ہیں اس کا ذائقہ دوسری شکل کا ہے، تو بندے کو بڑا عجیب سا ایک محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس کا شکل اس کی ایسی ہے اور اس کا ذائقہ دوسری طرح کا ہے۔ جنت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات اس حجب کو باقی رکھیں گے کہ ایک چیز ایک شکل کی ہوگی، ذائقہ دوسری شکل کا ہوگا، تو بندے کو ایک عجیب سا لگے گا کہ شکل کیسی تھی، اللہ نے ذائقہ کیسا عطا فرما دیا۔ تو یہ تو میرے بھائیو وہ لوگ ہوں گے جو دنیا سے گئے آخرت کی تیاری کر کے گئے، اللہ رب العزت کی ذات ان کو ایسی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر لوگ دنیا سے گئے اور آخرت کے اندر جب پہنچے تو ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، کامیاب نہیں ہو سکے، ان کو پھر اللہ دردناک عذاب دے گا۔ وہ کس شکل میں ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ دعا ہے خدا کی ذات مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔